الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کو کیا ملا؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس انسان کو انسانیت مل گئی، اللہ کی توحید کا صحیح تصور مل گیا، نبوت کا صحیح سبق ملا، دین اور دنیا انہیں ساتھ لے چلنے کا مزاج ملا، طریقہ ملا، بہت ساری خوبیاں اس انسان کو نصیب ہوئیں۔ انہی میں ایک ہے کہ انسان کو رشتوں کی پہچان ملی، اپنے اور بیگانے، دوست اور دشمن، میرا اور غیر، یہ ایک کسوٹی ملی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کہ تیرا کون ہے اور کون تیرا نہیں ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ نبی کے بعد انسانیت کو کیا ملی ہے، کیا ملا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اسلام کی خصوصیات کیا ہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو جہاں اسلام کے اور بہت ساری خصوصیات یا نبی کے آنے کے بعد انسان کو اور بہت کچھ ملا، ایک صحیح رشتوں کی پہچان ملی کہ کون تیرا ہے اور کون تیرا نہیں، کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا جو خونی رشتے میں سب سے زیادہ قریب ابو لہب، یوں تو آپ کے ایک چچا ابو طالب بھی ہیں، لیکن ابو لہب کو اس لحاظ سے قرب ملا ہوا تھا کہ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ خون کے رشتے میں اتنا قریب تھا، لیکن یہ روحانی لحاظ سے اتنا دور چلا گیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے بعد اور دوری کا تذکرہ قیامت تک قرآن کرتا رہے گا کہ یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو خونی لحاظ سے قریب لیکن حقیقت میں بہت دور، دیکھنے میں رشتے میں اپنا لیکن حقیقت میں بیگانہ۔ دوسری طرف یہ فارس کا شہزادہ اپنا گھر اور اپنی جھونپڑی چھوڑ کر اس نبی کی تلاش میں نکلتا ہے، راستے میں گرفتار ہوتا ہے، غلام بنتا ہے، پھر آزاد ہوتا ہے، پھر گرفتار ہوتا ہے، پھر غلامیت کا داغ لیتا ہے، گرفتار ہوتے ہوتے حضور کے پاس آتا ہے۔ نہ خونی رشتہ آپ کے ساتھ، نہ علاقے کا رشتہ آپ کے ساتھ، یہ عربی وہ اجمی، علاقہ بھی فرق، زبانوں میں بھی فرق، رشتہ بھی کوئی نہیں،
لیکن یہ اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے سلیمان منا و اہل البیت، سلیمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، سلیمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ تو نبی کی بعثت نے اہل اسلام کو سبق دیا کون تیرا ہے اور کون تیرا نہیں ہے، تیرا دوست کون ہے اور تیرا دشمن کون ہے۔ نبی کی بعثت نے انسانیت کو یہ سبق دیا، اہل اسلام کو یہ سبق دیا کون تیرا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سواری کے لگام پکڑ کے باہر نکل رہے مدینہ سے، اور انہیں کچھ نصیحتیں کر رہے، یمن بھیج رہے تھے، یمن کا گورنر بنا رہے تھے۔ تو نصیحت کرتے کرتے آخر میں فرمایا کہ معاذ اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہاری ہماری سے ملاقات نہیں ہوگی، تمہیں ہمارے قبر پہ آنا پڑے گا۔ تو اتنے میں حضرت معاذ اس جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو بھر لائے، اور پیارے نبی کو بھی اپنے اس جانثار کو دیکھا نہ گیا، اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ پھر فرمانے لگے معاذ کیوں گھبراتا ہے، تو جہاں بھی ہوگا، بلکہ جو بھی جہاں بھی ہوگا اور کہیں کا ہوگا اور کس قبیلے سے ہوگا، اگر اس نے میری زندگی اپنا لی تو کل قیامت میں میرے قریب ہی ہوگا۔ جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اگر اس نے میری اتباع کر لی تو پھر وہ مجھ سے دور نہیں ہے، پھر وہ میرا قریبی ہے، پھر وہ میرا ہے۔ تو یہ قرب کا معیار تھا، یہ قرب کا معیار تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھائی بدر میں گرفتار ہو گئے۔ خود اپنی کہانی وہ خود سناتے ہیں، کہنے لگے جب میں گرفتار ہوا تو میرا بھائی مصعب، میں کفار کی طرف سے لڑا تھا اور گرفتار ہو گیا، تو میرا بھائی مصعب جب میرے پاس سے گزرا تو مجھے امید ہوئی کہ میری سفارش ہو جائے گی۔ مجھے ایک صحابی رسیوں سے کس رہا تھا، تو مجھے امید ہوئی کہ میرا بھائی سفارش کر دے گا کہ چھوڑ دے۔ تو جب مصعب پاس سے گزرا تو بھائی کہنے لگا مصعب کہنے لگا جو مجھے رسیوں سے کس رہا تھا اس سے کہنے لگا خوب مضبوطی سے کس لینا اور اس کا خیال بھی رکھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑھیا فدیہ ملے گا، بڑھیا فدیہ ملے گا۔ تو بھائی بعد میں مسلمان ہو گیا، کہنے لگا مجھے اس دن پتہ چلا کہ رشتوں کی بنیاد کیا ہے، کون کس کا ہے اور کون کس کا نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اجنبی سے کہہ رہا ہے، جو اس کا بھائی بھی نہیں، رشتے میں کچھ نہیں، زبان کا بھی نہیں، علاقے کا بھی نہیں، تو بجائے میری سفارش کرنے کے اس کی تائید کر رہا، اس سے کہہ رہا۔ تو مجھے پتہ چلا آج کہ بھائی اصل میں کون ہوتا ہے، اصل میں کون ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، نبی کی بعثت سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا تھا کہ جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، وہ تیرا بھی ہے، اور جو اللہ کا نہیں، اللہ کا رسول کا نہیں، وہ تیرا بھی نہیں، وہ تیرا بھی نہیں۔ یہ سبق دے گئے تھے مسلمان۔ اللہ کے نبی آئے، ساری عصبیت کی ساری دیواریں توڑ گئے، اونچ نیچ کا سارا فرق مٹا گئے، بس ایک رشتہ جوڑ گئے اسلام کی بنیاد پر۔ اسلام میں سب برابر تو سارے انسان برابر۔ قریشیوں کے یہاں ایک چودراہٹ تھی،
اور وہ چودراہٹ یہ تھی کہ انہوں نے حاجیوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے آئے گا یا تو ہم سے احرام خریدے گا یا پھر ننگے احرام طواف کرے گا، یا تو ہم سے یہ استحصال کیا ہوا تھا تاکہ ان کی تجارت خوب چمکے. چودراہٹ تھی نا، یا تو ہم سے احرام خریدنا ہوگا ورنہ ننگے طواف کرنا ہوگا. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس چودراہٹ کو ختم کر دیا. جو جہاں سے چاہے احرام خرید کر حج کر لے اور احرام باندھ لے. پھر انہوں نے اونچ نیچ کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی، ہم بڑے تم چھوٹے، اور اپنے آپ کو شرفاء خیال کرتے اور کہتے ہیں ہم حج کریں گے مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے. عام لوگ حج کریں گے عرفات جائیں گے، اس لیے کہ ہم شرفاء لوگ ہیں، ہم اپنے گھر کے قریب حج کریں گے مزدلفہ سے. عام لوگ نیچے طبقے کے لوگ ہیں، انہیں عرفات جانا پڑے گا. سبحان اللہ. پیارے نبی آئے، فرمایا اسلام نے سب کو برابر کر دیا، اب سب کو عرفات میں جا کر حج کرنا ہوگا. تو عصبیت کی ساری دیواریں بھی کھڑی کر دی، ختم کر دی، اور اونچ نیچ کے سارے فرق بھی مٹا دیے. سب اسلام کی نظر میں برابر. اور رشتے کی بنیاد اسلام، علاقہ نہیں، وطن نہیں، زبان نہیں، خونی رشتے بھی پرے ہو گئے. اسلام کا رشتہ پہلے ہے، اسلام کا رشتہ پہلے ہے. میرے عزیزو، اگر مسلمان اپنی نبی کی بعثت کے بعد اس نعمت کی قدر کر لے تو نہ جانے کتنے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. جو اسے نبی کے بدولت یہ اخوت اسلامی نصیب ہوئی تھی اور اسلامی برادری کا جو رشتہ نصیب ہوا تھا اور آپس میں یہ بھائی چارہ نبی کی بدولت نصیب ہوا تھا، اگر اسی کی قدر کر لے نہ جانے کتنے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، کتنے فتنوں سے. جاہلیت کے اندر عصبیتیں تھیں، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر. اسلام آیا، اس نے سارے عصبیتیں مٹا دی، ایک عصبیت رہ گئی صرف اسلام کی بنیاد پر. بس یہ کون؟ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. رشتے ناطے بھی اسی بنیاد پر، تعلقات بھی اسی بنیاد پر، ہمدردی اور خیرخواہی بھی اسی بنیاد پر. ہاں، سب کچھ اسی بنیاد پہ ہونے لگے. کون؟ یہ مسلمان. آج اسلام کا رشتہ جو میرا نبی لے کے آیا، اسے پس پشت ڈال دیا گیا. قومیت کے رشتے بڑھ گئے، زبان کے رشتے مضبوط ہو گئے، علاقوں کی نسبتیں مضبوط ہو گئیں. اب ان کے فلاحی کام بھی زبانوں کی بنیاد پر، خدمت کے سارے انداز بھی زبانوں کی بنیاد پر، اور انسانیت کی خدمت کے تذکری بھی انہی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک خیر وجود میں آتی ہے اور ہزاروں شر وجود میں آتے ہیں، ہزاروں شر. اس لیے کہ قومیت کی بنیاد پر جوڑ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسری قوم کی نفرت نہ پیدا ہو. علاقے کی بنیاد پر آدمی اکٹھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے علاقے سے جنگ اور نفرت کے جذبات نہ ہوں. کوئی قوم زبان کی بنیاد پر اکٹھی نہیں ہو سکتی جب اس تک اسے دوسری قوم اور زبان والوں کا نفرت کا زہر نہ پلایا جائے. کتنے فتنے کھڑے ہوں گے. تو نبی کی بعثت سے انسانیت کو ایک بہت بڑی نعمت ملی تھی، اور وہ اسلامی اخوت کی شکل میں، اسلامی اخوت کی شکل میں. ہم کون؟ ہم مسلمان ہیں. رشتے بھی اسی بنیاد پر، تعلقات بھی اسی بنیاد پر، حمایت اور دفاع بھی اسی بنیاد پر ہوا کرتا تھا.
کہ کون ہی میرا مسلمان بھائی ہے. اس لیے یہ برادری اتنی مضبوط ہو گئی کہ مشرق کا رہنے والا مطمئن تھا کہ مغرب کا مسلمان بھی میری حمایت میں کھڑا رہ جائے گا، اور جنوب کا رہنے والا شمال کے مسلمان کا خیال کرنے والا تھا. لیکن جب سے اس نعمت جو ہمیں اللہ کے نبی کے واسطے سے ملی اس کی ناقدری کی ہے، جب ناقدری کی ہے تو آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر. ہاں، مسلمان کی جان لے رہا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کی نبی کی بعثت سے ہمیں ایک دولت ملی تھی، اخوت اسلامی کا رشتہ. اسے پھر سے مضبوط کیجئے. اگر اپنی نبی سے سچی محبت ہے اور اس نبی کو اپنے لیے رحمت اور نعمت سمجھتے ہیں تو پھر اس کی لائی ہوئی یہ خوبصورت زندگی کو اپنائیں، پھر اس کی رحمت کے برکات دیکھیں، اس نعمت کے ثمرات دیکھیں. اللہ ہمیں اپنی نبی کی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.